ڈاکٹر صاحب آج جبکہ پرائم منسٹر قطر میں تھے فار دی ایکسپریشن آف سولیڈیرٹی، تو ساتھ ہی اسرائیلی پرائم منسٹر نے پیغام جاری کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے قطر پہ وہی حملہ کیا ہے جو امریکہ نے پاکستان پہ کیا تھا او بی ایل کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے. تو یہ انٹرنیشنل چیس بورڈ پہ پاکستان کے خلاف بھی بہت کچھ چل رہا ہے. دیکھیے پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے جو پوزیشن اس وقت انٹرنیشنل چیس بورڈ پہ یا انٹرنیشنل ہاریزون پہ اٹین کر لی ہے، اس میں پاکستان جو ہے ظاہر ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ ہے اس وقت، اور پوری دنیا پاکستان کو ایک ڈفرینٹ پوزیشن پہ دیکھ رہی ہے. 10 مئی کے مارکہ حق کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اس خطے میں جو صرف ایک جملے میں میں کہوں گا کہ اس خطے میں جو انڈیا ایک اپنی ہیجمنی سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا اور انڈرمائن کر رہا تھا پاکستان کی اسٹرینتھ کو اور پاکستان کی کمٹمنٹ کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کی فورن پالیسی کو، وہ سارا 180 ڈگری پہ چینج ہو گیا. آج ساری دنیا آپ کے موقف مان رہی ہے، ساری دنیا آپ کی ملٹری جو اسٹرینتھ ہے اس کو مان رہی ہے، آپ کی ڈپلومیسی کو مان رہی ہے، آپ کی میڈیا کو مان رہی ہے. پرائم منسٹر نے جس طرح اس کیس کو ریپرزینٹ کیا، ہماری تمام سب نے مل کے، میں یہ کہوں گا بڑا اچھا اس کا ایک تاثر ہے، تو وہ ظاہر ہے پوائنٹ آف کنسرن سب کے لیے تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، میں اس کو لنک کروں گا جو بیرسٹر عمیر صاحب نے بات کی ہے. مارکہ حق میں پوری قوم کھڑی تھی ہماری آرمڈ فورسز کے ساتھ، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ. درست. آج جب بات ہو رہی ہے پاک سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، جو بھی ایک جنگ ہے، یہ جنگ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچوں کا کھیل ہے. جو میں نے آپ کو بتایا، ابھی ہم میجر عدنان شہید کی بات کر رہے تھے اور شعلہ رضا صاحبہ فرما رہی تھیں، یعنی اس سے پچھلے ماہ میں دیکھیں ایک ہفتے میں 3 میجرز کی ڈیتھ ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کتنے ہمارے ایف سی کے جوان، کتنے ہمارے فوج کے جوان، انٹیلیجنس کے، ایس ایس جی کے، تو یہ ایک جنگ ہے جو جاری ہے. اب اس کے خاتمے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف قوم میں ڈویژن پیدا کر رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اچھا وہ مان رہے ہیں کہ جی دہشت گرد ہیں، یہ طریقہ کار میں یہ مکمل کر لوں، ایک اور پیراڈائم ہے تھاٹ پروسیس کا. پیراڈائم نہیں ہے، دس اے ڈویژن، دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے ڈویژن. انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس ڈویژن سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا. پی ٹی آئی کو بالکل کوئی غرض نہیں ہے بحیثیت ایک ریاست وہ کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہنچا سکتے نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بات کی جناب کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آپریشن کر کے دیکھ لیا، آپریشن کر کے دیکھ نہیں لیا. آپریشن کے ذریعے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا میاں نواز شریف کے دور میں. دو بھی کیبنٹ ممبر تھا، یہ میٹنگ اس وقت بھی ہوتی تھی. پھر کیا ہوا تھا درمیان میں؟ آپ مجھے بتائیں نہیں ہو گیا تھا. پھر درمیان میں کیا ہوا تھا؟ درمیان میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے پھر گیٹ ویز کھولے دہشت گردوں کے لیے، دوبارہ انہیں دعوت دی، دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو آنے دیں. اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے کہ جب دہشت گرد دوبارہ آج سے 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے پاکستان میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں. پاکستان کے آپ ذرا ڈیٹا نکال لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آخری 2 سال 3 سال کا ڈیٹا نکال لیں، 1 سال میں کتنے دھماکے ہوتے تھے پاکستان میں؟ 0 پہ ریٹ چلا گیا تھا دہشت گردی. اور یہ وہ بات بالکل صحیح ہے کہ دہشت گرد وہ کوئی محبت کی بات، کوئی مذاکرات کی بات سمجھتے ہیں. ظاہر ہے پھر ان کا کوئی ایجنڈا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی ایجنڈا ہے انٹرنیشنل ایک بات میں ایڈ کروں. جی دیکھیے یہ جو ہم نے انڈیا کو جواب دیا، اس سے اسرائیل کو بھی دکھ تو پہنچا ہے نا بہت. ان کے تیاری کے لیے تو دکھ تو انہیں پہنچا ہے، اسی لیے وہ ویڈیو پیغام میں پاکستان کا ذکر ہے. کسی نہ کسی دکھی دل کے ساتھ ہمیں تو نشانہ کریں گے. رائٹ. میں یہ کیونکہ آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، بیرسٹر عمیر صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس ڈسپلیسمنٹ کا آج آپ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ لوگ ڈسپلیس ہو گئے، دہشت گردی کا شکار ہو گیا کے پی، یہ پیدا کردہ بھی مسئلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں نے ان دہشت گردوں کو ریلیز کیا، ان کو انوائٹ کیا پاکستان میں آنے کا، پاکستان میں جیلوں میں قید تھے، ان کو ریلیز کر دیا آپ نے، جانے دیا، پھر انوائٹ کر دیا. آپ خود ذمہ دار ہیں، تو اب یہ رونا نہ روئیں سیاسی. اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں عمران خان کے دور میں کیا دہشت گردی کی لہر تھی. اگر جس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے تو پھر تو دہشت گردی کی لہر اسی وقت زور پکڑ جاتی ہے. عمران خان کا 3 سالہ دور تو بالکل پرامن گزرا. دوسرا جس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کیوں یہ بھاگتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس کیوں نہیں پبلک کر دیتے؟ جس چیز کا الزام ہم پہ دے رہے ہیں، ہمیں تو یہ چیز پچ کرنے کی کوشش کی، کیوں
کس نے کرنے کی کوشش کرنے کی نیشنل اسمبلی میں باقاعدہ بریفنگ ہوئی. بریفنگ کن کو کی گئی؟ پارلیمنٹیرینز کو کی گئی. کن کی طرف سے کی گئی؟ ڈی جی آئی ایس آئی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے. اور کیا پروپوزل دیا گیا کہ کیوں ان کو لانا ضروری ہے, اور اس میں اعتراض کرنے والے کون تھے؟ پی ٹی آئی والے اعتراض کرنے والے تھے اور دوسرے اپوزیشن کے لوگ. اعتراض ہوا, وہ وہی معاملہ ٹھپ ہو گیا. بعد میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. کل 2 دن پہلے حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی گئی ہے, وہ آپ چلا دیں. اس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ کن لوگوں سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو ان کے مقصد کے لحاظ سے جن کو وہ گڈ سمجھتے ہیں اور جن کو بیڈ سمجھتے ہیں. دیکھیں گڈ اور بیڈ کی تفریق لانے والے کون تھے. اب آپ اس کو اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا ذمہ دار ہے, دیکھیں یہ بڑا دہشت گردی سینسیٹیو ٹاپک ہے. اگر کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ میں انوالو ہے اور پاکستان کو اس کی وجہ سے خطرہ ہو رہا ہے تو بنائیں اس پہ جوڈیشل کمیشن, تھورو انکوائری کریں اور ونس اینڈ فار آل, چاہے وہ انسٹیٹیوشن سے ہو, ادارے سے ہو, سیاستدان ہو, جو ہو, اس پہ ذمہ داری فکس کریں. سر اسی نوٹ پہ بات کو روک دیجئے گا, میں کوئکلی کمنٹ لے لوں, پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے, لیکن بنا دیں آپ جوڈیشل کمیشن اگر کسی نے ریلیز کیا ہے اور سب کو کٹہرے ملے ہیں. اگر جوڈیشل کمیشن جی احسان اللہ احسان بنا دیں جوڈیشل میں کمیشن. آپ کو عرض کرتا ہوں, جوڈیشل کمیشن بنانے کی اگر بات ہے تو عمران خان کے ایک ریاست مخالف ٹویٹ کے اوپر بن سکتا ہے اور بننا چاہیے. ایک ریاست مخالف چھوڑ دیں نا, ایکسپینڈ نہ کریں. میں ایکسپینڈ نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اسی اوپر الزام پہ بنا دیں. بھائی اسی ایک الزام کی بات نہیں ہے نا, ان کی ہر موو ریاست کے خلاف ہے, ان کی ہر موو ریاستی اداروں کے خلاف ہے. تو ہم ہفتے میں 2 کمیشن صرف پی ٹی آئی کی بیانات پہ اور ان کی ٹویٹوں پہ بناتے رہیں.